آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ڈیپریسیشن آف منی اور ڈی ویلیویشن آف منی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ڈیپریسیشن کا لفظ اس کا اردو معنی ہے جب کسی چیز کا مسلسل استعمال کیا جائے اور اس کے مسلسل استعمال کی وجہ سے اس کی قدر میں کمی آتی جائے، اس کی توڑ پھوڑ ہو کسی چیز کی، تو اس عمل کو ڈیپریسیشن کا عمل کہا جاتا ہے۔ اور ڈی ویلیویشن سے مراد ہے کسی چیز کی قدر میں کمی ہونا۔ ڈیپریسیشن اور ڈی ویلیویشن یہ دونوں الفاظ زر سے متعلق، منی سے متعلق استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ڈیپریسیشن اور ڈی ویلیویشن آف منی میں بنیادی فرق کیا ہے۔ ڈیپریسیشن آف منی ڈیپریسیشن آف منی سے مراد ہے اگر کسی ملک کے ملکی کرنسی کی غیر ملکی کرنسی کے مقابلے میں قدر میں کمی آ جائے، اور ملکی کرنسی کی قدر میں کمی آنے کی وجہ سے اس کی زیادہ مقدار چاہیے ہو فورن کرنسی یعنی غیر ملکی کرنسی کا وہی ایک یونٹ خریدنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیپریسیشن آف منی کا عمل ہوا ہے۔ ڈیپریسیشن آف منی عام طور پر فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ سسٹم کے تحت ہوتی ہے، اور اس سسٹم کے اندر مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں جن کو ہم ڈیمانڈ آف منی اور سپلائی آف منی کہتے ہیں۔ ڈیمانڈ آف منی اور سپلائی آف منی کی وجہ سے ڈیپریسیشن آف منی کا عمل وجود میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر $1 پاکستان کے 100 روپے کے برابر ہے، تو اگر پاکستان کی کرنسی ڈیپریشیٹ کر جائے $US کے مقابلے میں، تو وہی $1 پاکستان کے 110 روپے کے برابر ہوگا، یعنی وہی $1 خریدنے کے لیے اب پاکستانی روپوں کی زیادہ مقدار چاہیے ہوگی۔ اس بات کو اور اس عمل کو ایک مثال سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ایکس ایک کموڈٹی ہے، یعنی ایکس کوئی شے ہے اور پاکستانی روپوں میں اس کی قیمت 10 روپے ہے، اس کے ایک یونٹ کی قیمت 10 روپے ہے، اور ہم فرض کر لیں کہ ڈیپریسیشن ابھی نہیں ہوئی، لہٰذا $1 پاکستان کے 100 روپے کے برابر ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص امریکہ سے $1 سے پاکستان کی وہی ایکس شے خریدنا چاہے گا، تو وہ اسے 10 یونٹس خرید سکے گا، اسی ایکس شے کے 10 یونٹ خریدے گا۔ لیکن اگر ڈیپریسیشن کا عمل ہو جاتا ہے تو وہی $1 پاکستان کے 110 روپے کے برابر ہوگا، یعنی اب وہی شخص اپنے $1 سے پاکستانی گڈ ہے جو کموڈٹی ہے اس کے 11 یونٹس خرید سکے گا، یعنی کہ اس کے پاس جو کرنسی تھی اس کی مقدار میں تو کوئی کمی نہیں آئی، البتہ روپے کی قدر گر جانے کی وجہ سے اس کے لیے پاکستان کی پروڈکٹ سستی ہو گئی، اور اب وہی اپنے $1 سے پاکستانی پروڈکٹ کی زیادہ مقدار خرید سکے گا۔ ڈیپریسیشن آف منی کا اکانومی پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے پاکستان کے پروڈکٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر سستی ہو جاتی ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس یعنی برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے اور امپورٹس میں کمی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی تجارتی خسارہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ٹریڈ سرپلس یعنی تجارتی فائدہ بڑھ جاتا ہے، اور ٹریڈ بیلنس یعنی تجارت کا توازن بہتر ہو جاتا ہے۔ اب یہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ سرپلس میں رہے، اور ڈیپریسیشن آف منی اس چیز میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ٹریڈ بیلنس کہا جاتا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹس کے برابر ہونے کو، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی کہ تجارتی خسارہ تب ہوتا ہے جب کسی ملک کی امپورٹس اس کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہوں، اور ٹریڈ سرپلس جو کہ کسی بھی اکانومی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، یہ عمل تب ہوتا ہے جب کسی ملک کی ایکسپورٹس اس کی امپورٹ سے زیادہ ہوں۔ ڈی ویلیویشن آف منی ڈی ویلیویشن آف منی سے مراد زر کی قدر میں کمی ہونا، لیکن ڈی ویلیویشن اور ڈیپریسیشن آف منی میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ ڈی ویلیویشن اصل میں کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے اپنی کرنسی کی قدر میں کمی کرنے کا غیر ملکی کرنسی کے مقابلے میں۔ ڈی ویلیویشن عام طور پر فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم کے تحت ہوتی ہے۔ مثلاً اگر $1 پاکستان کے 100 روپے کے برابر ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈی ویلیویشن کا اعلان کرتی ہے، تو وہی $1 اب پاکستان کے 110 روپے کے برابر ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ عمل کیوں کرے گی؟ ڈی ویلیویشن ایک ٹول ہے جو کہ ماڈرن مانیٹری سسٹم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ استعمال تب کیا جاتا ہے جب کسی ملک کا ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی تجارتی خسارہ بڑھ چکا ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس تجارتی توازن کو بہتر کرنے کے لیے اور ٹریڈ سرپلس کو مزید بڑھانے کے لیے ڈی ویلیویشن کی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے مانیٹری اتھارٹیز کی طرف سے۔ اس کی وجہ سے کسی بھی ملک کا ٹریڈ بیلنس بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے چونکہ ایکسپورٹس بڑھ چکی ہیں، لہٰذا اکنامک گروتھ یعنی کہ ملک کی معاشی ترقی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک اثر اکانومی پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ بڑھنے کی وجہ سے ملک میں انفلیشن، جس کو ہم اردو میں افراط زر یا مہنگائی کہتے ہیں، یہ اس کی بھی وجہ بنتی ہے۔